رد شہید کربلا کے واسطے فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں. آپ لوگ جتنے بھی ہمارے بھائی کھڑے ہیں یہاں آ جائیں. بابو تم لوگ ادھر آ جاؤ تھوڑا سا. چچا تھوڑا ادھر آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے آتے رہیں اور پھر سامنا ہوتا رہے. آپ لوگ آ جائیں ادھر آ جاؤ بابو تھوڑا سا اور پیچھے والے آگے آ جائیں. ممبر رسول پر باوقار علماء ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ضعیف چاچاؤں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جگہ پہلے پر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آگے تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں آ جائیں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں اس کے بعد پھر آپ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مفتی اعظم کے شہدائیوں، آؤ ہمراہ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، قبر انور پر اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا. کیا بات ہے، بہت خوب. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات شور و گل نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے رہیں. نقیب اعظم ہندوستان، نقیب سزا بہار حضرت علامہ و مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و نورانی کی بڑی اچھی نتابت ہوتی ہے. کم وقت میں بہت پیاری باتیں بتا کر چلے جاتے ہیں.
خطیب اور شاعروں کو اپنے کام کے لیے تیار کروا لیتے ہیں، وہیں پر شاعر ہندوستان، بادشاہ ترنم، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ، واصف شاہ ہدا جناب واحد و نظر صاحب قبلہ صاحبان، ان کی بھی نعت پاک آپ نے سماعت کی۔ بلبل باغ مدینہ، واصف شاہ ہدا حضرت مولانا اسلم جمالی صاحب قبلہ، ان کی بھی نعت پاک آپ نے سماعت کی۔ میرے بعد اتنی اچھی تقریر خطیب باوقار مقرر بنگلہ زبان حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، ان کی آپ کو بڑی اچھی تقریر سماعت کرنی ہے۔ ان کے بعد الحمدللہ آپ کے دیارے پربہار کا وہ عظیم شخصیت، مفکر قوم و ملت، مناظر اہل سنت، عالم باعمل، فاضل بے بدل، حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ سارے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ جیسے ہی میں شروع ہونے جا رہا تھا پہلے ہی مائک ڈسٹرب ہو گیا، آپ کا ذہن بھی ڈسٹرب ہو گیا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، میں خدا کی قسم آج کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں۔ بابا روشن چراغ کا نظر عنایت ہو جائے، منظر نواز کا بھی کام ہو جائے، آپ کا بھی کام ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ مولانا فیض احمد صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا سارے علماء کرام سے۔ ایک شاعر کہتا ہے فقیر کی لہت پر فانوس جل رہے ہیں، فقیر کو بھیک بھی نہیں لوگ دیتے ہیں، لیکن فقیر کی لہت پر فانوس جل رہے ہیں اور بے روشنی پڑے ہیں مٹی میں مال والے۔ کیا بات ہے، فقیر کی لہت پر فانوس جل رہے ہیں، بے روشنی پڑے ہیں مٹی میں مال والے۔ دولت کچھ والو تمہارا باپ مر گیا، تم کبھی کبھی قبرستان جاتے ہو، جب مر جائے تو 40 دن متواتر جاتے ہو، اس کے بعد شب بارات کو جاتے ہو، یا کوئی مر جائے تو جاتے ہو، اپنے باپ کی قبر میں سال میں 1 بار 2 بار جاتے ہو، لیکن ایک اللہ والا لیتا ہے۔ خدا کی قسم جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو سلام کر کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو سلام کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو سلام کر کے جا رہے ہیں۔ بچوں نے سلام کیا، جوانوں نے سلام کیا، بوڑھوں نے سلام کیا، جس کی نظر پڑی انہوں نے سلام کیا۔ میں نے کہا تم نے اپنے باپ کو سلام نہ کیا، تم نے اپنے باپ کی قبر میں جانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو؟ کیا منظر نواز میرا باپ مر گیا ہے، وہ اپنے لیے جیا تھا اس لیے بیٹا فراموش کر دیا، یا اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا چھوڑا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس بابا روشن چراغ، نعرے تکبیر۔ اچھا اب تو ادھر آ جائیے، قریب آئیے، چچا ادھر آئیے، پیچھے والے آ جائیے، جلدی آئیے جلدی آئیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات بتانا چاہوں گا۔ الحمدللہ یہاں والوں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیا پسند ہے؟ دولت گنج والوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو ہمیں کیا پسند ہے؟ کہا ہاں ہاں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مولانا عبدالحفیظ نے کہا کھانے میں بریانی پسند ہے، اور عبدالواحد نظر صاحب نے کہا ہم کو گوشت پسند ہے، مولانا فیض صاحب نے کہا ہمیں مچھلی پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں چاول پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں روٹی پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں کپڑے میں جو ہے ویلویٹ کا کپڑا پسند ہے، ٹوپی میں کسی نے کہا ہمیں برکاتی ٹوپی پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں رام پوری ٹوپی پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں علامہ والی ٹوپی پسند ہے، کسی نے کہا ہمیں چھوٹی گوش ٹوپی پسند ہے، کسی نے کہا یعنی ٹھنڈی میں وہ کان چھپانے والی ٹوپی ہمیں پسند ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، دنیا والا الگ الگ چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ والوں سے پوچھو آپ کو کیا پسند ہے؟ اللہ والا کہتا ہے دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، ہم کو غبارے رہے، مدینہ پسند ہے، یادوں میں ہے پسند ہمیں آمنہ کا نام، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اے بھائی مفتی اعظم ہند کے دیوانوں، مفتی اعظم ہند نے ایک شعر لکھا ہے، سنائے؟ میرے آمال کا، میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا،
میرے اعمال کا بدلہ میرے اعمال کا بدلہ تو جگنا تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے بہت بریلی کے اسٹیج میں، الہ آباد کے اسٹیج میں بولتے ہیں تو لوگ مچل جاتے ہیں. آپ مچلیں نہ مچلیں، آج ان کا فیضان جاری ہو جائے گا. الحمدللہ ہمیں بھی جو ہے کامیابی ملے گی، آپ کو بھی کامیابی مل جایا کرے گی. حضرت ابھی میں کچھ دن پہلے یہ چراغ ملت ہے، روشن چراغ ہے، لیکن کٹیہار کے پاس خدا کی قسم چراغ ملت کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے. میں ہر سال اس جلسے میں جاتا ہوں اور بالکل مزار کے قریب میں اسٹیج لگتا ہے، وہاں تقریریں ہوتی ہے. میں وہاں پر پہنچا تھا، مجھے بہت بڑا انعام مل گیا. آج ایک جملہ سنانا چاہوں گا. وہیں پر کسی آدمی نے سوال کیا تھا کہ بھائی ایک بات بتائیے، سنی لوگ تو کپڑا چوما کرتے ہیں، سنی لوگ تو چادر چوما کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے کب دیکھا کہ سنیوں نے کپڑا چوما؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے. یعنی بابا روشن چراغ کے مزار پہ گیا اور کپڑا چوم لیا. میں آپ سبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مزار پہ جو کپڑا چڑھا ہوا ہے وہ کتنے روپے میٹر کا ہے؟ تو مولانا عبد الحفیظ نے کہا 50 روپے میٹر کا، مولانا فیض نے کہا 100 روپے میٹر کا، یہ علماء کرام نے کہا 200 روپے میٹر کا. میں نے کہا بھائی 200 روپے میٹر کے کپڑے کو کسی نے چوما؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا اگر کپڑے چومنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں سے حضرت جاتے اور اسلام پور میں 1000 روپے میٹر کا کپڑا خریدتے. آج تک آپ نے دیکھا 1000 روپے میٹر کا کپڑا کسی نے لیا اور فوراً چومنے لگا؟ کہو گے منظر نواز ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا سلی گوڑی چلے جاؤ، کوئی 2000 روپے میٹر کا کپڑا لے اور آپ نے چومتے ہوئے دیکھا؟ کیا منظر نواز نہیں دیکھا؟ میں نے کہا دہلی میں چلے جاؤ، یعنی وہاں پر دہلی میں چلے جاؤ گے، وہاں پر 5000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی آدمی لیا ہو اور اس کو چومتے ہوئے تم نے دیکھا؟ کہا حضرت ہم نے نہیں دیکھا. میں کہا بامبے چلے جاؤ، 10,000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی آدمی خریدے اور خریدنے کے بعد چوما ہے، آپ نے دیکھا؟ سارے لوگوں نے کہا حضرت نہیں دیکھا. اے لوگوں کیا لگ رہا؟ ان ظالموں سے کہہ دینا ارے عاشق رسول کپڑا نہیں چومتا ہے، جس کپڑے کو بابا روشن چراغ سے نسبت ہو جاتی ہے اسے چوما جاتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت زبردست، زندہ باد زندہ باد. اچھا آپ 3 آدمی بیٹھ جائیے، تینوں آدمی بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. یہاں آئیے، آج دیکھا جائے گا. ارے روڈ پہ میں نے اتنے نوجوانوں کو دیکھا جو گھومنے آئے تھے. کسی نے کہا منظر نواز اچھا ایک بات بتائیے، یہ اللہ والوں کی جو ہے عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ والوں کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہے؟ لوگوں سنو، اللہ والا ہوتا کیسے ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، علماء ربانین بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں. 2 نفس ہوتا ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ. آپ کے سینے میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ان علماء کے اندر بھی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، بچوں کے اندر بھی ہے، بوڑھوں کے اندر بھی ہے، جوانوں کے اندر بھی ہے. 2 نفس ہے، ایک کا نام نفس امارہ ہے، ایک کا نام نفس لوامہ ہے. نفس امارہ برے نفس کا نام ہے. برا نفس کہا جلسے میں چلو، لیکن کیا کرو؟ جلسے میں تقریر نہ سنو، جلسے میں نعت نہ سنو، جلسے میں نقیب کی نکابت نہ سنو. کیا کرو؟ ارے ذرا چلو آگے. آگے چلا، ادھر ادھر باتیں کرنے لگا. کوئی ہوٹلوں میں باتیں کرنے لگا، کوئی چائے نوشی میں اپنا وقت گزارا، کسی نے پان کھانے میں اپنا وقت صرف کیا، کسی نوجوان نے اپنی آنکھوں سے زنا کر لیا، کسی نوجوان نے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا. تو برا نفس کہتا ہے چلو چلو، تقریریں تو روز ہوا کرتی ہے، چلو چلو، نادانی تو روز ہوا کرتی ہے، چلو چلو، ایسی محفلیں تو روز سجتی ہے، چلو چلو. ایک نفس کہتا ہے، لیکن دوسرا نفس جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا نفس کہتا ہے ارے یار معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، معلوم نہیں کب روح نکل جائے، معلوم نہیں کب صبح کا سفیدہ
हमारे लिए गमगीन न हो, ना जाने कब हमारी रूह निकल जाए, कब ना जाने हम दुनिया छोड़ दे। तो एक नफ्स कहता है गुनाह पर चले चलो, गुनाह करते रहो, लेकिन नफ्स नफवाना कहता है अरे तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया, तुझे इसलिए नहीं बनाया गया, तुझे इसलिए नहीं भेजा गया। तो एक नफ्स कहता है गुनाह करो, एक नफ्स कहता नहीं अच्छा करो, एक नफ्स कहता है मार्केटों में घूमो, एक नफ्स कहता है अल्लाह रसूल की बात सुनकर अपने ईमान को ताज़ा कर लो। लोगों सुनो, जब इंसान अपने पूरे नफ्स को नफ्स लव्वामा से कुचल देता है तो उनका नाम नफ्स मुतमइन्ना होता है, और जब इंसान का नाम नफ्स मुतमइन्ना होता है वो अल्लाह का वली हो जाता है, वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। कुचल देना छोटी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हज़रात तकरीर सुननी है तो थोड़ी देर और मोहब्बत से सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चादर की बात हो रही थी, मौलाना अब्दुल हफीज साहब घर गए, अपने घर का एक जो है बड़ा दरख्त था उन्होंने काट दिया, उस दरख्त के इन्होंने पलन बनाया, उसी दरख्त की लकड़ी से कुर्सी बनाई, उसी दरख्त की लकड़ी से अलमारी बनाया, उसी दरख्त की लकड़ी से उन्होंने गोदरेज तैयार किया, उसी दरख्त की लकड़ी से इन्होंने खिड़की बनाई, उसी दरख्त की लकड़ी से इन्होंने दरवाजा बनाया। लेकिन मैंने कहा मौलाना अब्दुल हफीज साहब का कभी दरवाजे को किसी ने चूमा काम नहीं, मैंने कहा खिड़की में जो लकड़ी लगी है उसको चूमा काम नहीं, मैंने कहा वही दरख्त की लकड़ी है उससे जो है आपने पलंग बनाया किसी ने चूमा काम नहीं, मैंने कहा गोदरेज और अलमारी बनाया गया क्या किसी ने उसको चूमा काम नहीं, मैंने कहा मौलाना अब्दुल हफीज साहब उसी दरख्त की एक लड़की का लकड़ी का उन्होंने अपने रहल बना दिया, बच्चा कुरान लेके जाने लगा तो रहल को पहले चूमने लगा, मैंने कहा बेटा लकड़ी क्यों चूमता है, दामन सर लगाओ, मैं लकड़ी नहीं चूमता, लकड़ी को कुरान से निस्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पूछा गया पत्थर को क्यों चूम रहे हो, इरशाद फरमाया हजर असवद को निस्बत है सरकार से, हजर असवद को निस्बत है सरकार से, वरना पाथर तो यूं चूमता कौन है। अब सारे नौजवान मोहब्बत से बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इंसान अगर अल्लाह से डरता तो घर से निकला था जलसा सुनने की गर्ज़ो गायत से, घर से निकला था हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने की गर्ज़ो गायत से, लेकिन आने के बाद अपने गर्ज़ो गायत को भूल गया, जो सोच कर आया था उसको भूल गया। मुसलमानों याद रखना, अगर तुम खुदा से डरोगे तो तुम्हारी पेशानी मोदी जैसी हुकूमत के सामने कभी नहीं झुकेगी। अगर हकीकत में तो अल्लाह से डरेगा तेरी पेशानी अपनी बात का में छू जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे कितने लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। सारा मजमा जवान है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह वालों की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। आप में से किसी के घर कुरान है किसी के घर कुरान? हाँ है हजरत। मैंने कहा कब खोलते हो? कहा कोई मर जाए तो खोलते हैं, रमजान आ जाए तो खोलते हैं, कभी कभी नमाज पढ़ करके थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। मैंने कहा मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, ये कुरान कितनी प्यारी किताब है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। एक जुमला मुझे याद आ रहा है, वो जरूर मुझे बता देना जो है मुनासिब समझ रहा हो। मौलाना अब्दुल हफीज साहब तवज्जो चाहूंगा, सारे उलेमा जो है समर्थन
दे रहे हैं। और हकीकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वो लोग दुआ देने लगे तो इंसान नाकाम नहीं हो सकता है, और माँ की दुआ लेकर निकलने वाला किसी मैदान में नाकाम नहीं हो सकता है। मैंने किताबें पढ़ी है, हकीम मशरिक की किताब है खुदा की कसम, खुतबात निज़ामी, और उस किताब में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने एक वाक़या लिखा है। जिसका वाक़या है हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार मदारुल आलमीन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताइए, 2 दिन नहीं खाओगे हलाक हो जाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे हलाक हो जाओगे, 1 महीना ना खाओगे चल फिर नहीं पाओगे। लेकिन आज आइए जरा सी तारीख के औरात का मुशाहिदा करें, अल्लाह वाला होता कैसे है, जरा आप तवज्जो के साथ सुने। खुदा की कसम हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार मदारुल आलमीन एक ही जगह पर बैठकर 12 साल तक खुदा की इबादत करते रहे, खुदा की बंदगी करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, सजदा करते रहे, तिलावत करते रहे, क़याम करते रहे, रुकू करते रहे। 1-2 साल नहीं, 3-4 साल नहीं, 12 साल तक एक ही जगह पर बैठे रहे। खुदा की कसम जब वहां से वो उठे तो त्रोणपुर के 500 से ज्यादा लोगों ने उनको घेर लिया, और घेरने के बाद कहा था, ऐ सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार मदारुल आलमीन, आपसे हमारा सवाल है। क्या सवाल है? का सवाल हमारा यह है, आप एक ही जगह पर 12 साल तक बैठे रहे, खुदा की इबादत करते रहे। उन्होंने कहा जी